جڑ بھی نہ جائے اس کے ہاتھ پاؤں. تو آپ نے 200 گز کی رسی سے باندھ دیا ایک کھونٹے کے ساتھ. اب ایک سرکل وجود میں آ جائے گا 200 یارڈز جو ہے ریڈیس کا, اس میں گھوڑا آزاد ہے. مشرق جائے, مغرب جائے, شمال جائے, جنوب جائے, 150 گز جائے, 200 گز سے ایک گز نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر. دس از اسلام. Injunctions of the Quran and the Sunnah, that is the circle. You can't cross it. لا تعتدوا حدود اللہ. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ حدود اللہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کی سنت, اور اس کو آپ نے البتہ اس کے اندر, اب اس کے اندر فرض کیجئے کہ ایک گھر کے اندر آپ ایک پارٹی جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو, آپ اس کے اندر ڈرنک کیا دی جائے, ایک چیز ختم ہو جائے گی, شراب نہیں دی جائے گی, وہ حرام ہے, وہ دائرے سے باہر نکل گئی. اب 7 اپ دیں, روح افزا دیں, کیا دیں, وہ آپس میں مشورے سے طے کر لیں. دائرے کے اندر جو کچھ ہے مباح ہے, اس مباح میں آپ اپنے مشورے سے بھائی کاؤنٹنگ ووٹس یو کین ڈیسائڈ. سو دس از اسلامک ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اپنا مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, یعنی ان سینس کہ خدا نخواستہ ہو بھی نہیں سکتا, لیکن میرا مطلب ہے کہ میرے حساب سے تو ڈیموکریسی اور جو موجودہ ڈیموکریسی ہے جو اس کا تضاد ہے. ہیومن ساورنٹی, کیونکہ اگر میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرف, ان کا حکم ایک طرف, پوری کائنات ایک طرف, بالکل میں تو اس طرف جاؤں گا. اللہ کا حکم اور رسول کا حکم, بالکل تو نہیں, رسول کا حکم وہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہے. رسول نے بھی تو وہی کہنا جو اللہ نے کہا. کیٹیگریز دو ہیں, ایک اللہ کا حکم ہے جو قرآن میں آیا ہے, ایک حدیث ہے جو حضور کا حکم ہے. چلیں نیکسٹ پلیز. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں جس چیز پہ آپ سے میں تفصیل چاہتا ہوں, آپ نے پہلے کہا کہ ذرا سینسٹیو معاملہ ہے, لیکن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور پھر آگے آیا کہ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَإِنَّهُمْ كَانُوا عَذَابٌ أَلِيمًا, کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں فساد کریں گے, اور جب ان کو روکا جائے گا تو کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں, لیکن وہی فسادی لوگ ہیں اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کن کے متعلق کہتا ہے؟ ہاں ذرا اس کے لیے جہاں سے ہماری ایک بات ختم ہوئی تھی نا, حضور نے انقلاب برپا کرنے میں پہلے 12 سال مکے میں جو جہاد باللسان کہہ لیں, جہاد بالقرآن کہہ لیں, جو بھی کہیں, جہاد نفس کے ساتھ کیا, جماعت تیار کر لی. اس کے بعد آپ نے باطل سے ٹکر شروع کی. اب دیکھیے ہر کسی انقلابی تحریک کے ساتھ آنے والے سب لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ہرچے باد آباد, ماں کشتی درا بنداختیں, اب جو ہو سو ہو, یہ کشتی اگر چلے گی تو ہم بھی جئیں گے ورنہ ڈوبنے کو تیار ہیں, جو قربانی چاہیے حاضر. کچھ لوگ جو ہیں کسی چیز کی بیوٹی جو ہے اٹریکٹ تو کر لیتی ہے, بات ٹھیک ہے یہ, لیکن اس کے لیے قربانی دینا, جان اور مال کا خطرہ لینا, اس سے ذرا وہ پھر پیچھے ہٹنے شروع ہوتے ہیں. یہ طبقہ پیدا ہوا ہے مدینے کے اندر, مکے میں نہیں تھا, لیکن قرآن مجید کے پہلے 2 رکوعوں میں سے پہلے رکوع میں جو اہل ایمان مکے میں تیار ہو چکے تھے ان کا نقشہ ہے, اور جو مکے میں لوگ کفر پر اڑ چکے تھے ان کا ذکر ہے. پھر اب یہ تیسری کیٹیگری آئی ہے. یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں, حقیقی ایمان ان میں نہیں ہے. ان کا معاملہ یہ ہوا تھا جب حضور نے, میں نے آپ سے کہا 6 مہینے آپ نے لیے 3 کام کیے, کنسٹرکشن آف دی ماسک, اور بھائی چارہ مہاجرین اور انصار میں, اور یہودیوں کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں, میثاق مدینہ. اس کے بعد آپ نے ایڈوانس شروع کر دیا, مکے کی طرح چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے. پرووکیشن کر رہے ہیں آپ. تو ان لوگوں کا یہ کیا کر رہے ہیں, یہ قریش کے ساتھ بڑھواؤ گے, ہمیں مرواؤ گے, کیا کرو گے. اب انہوں نے حضور کے خلاف بات شروع کی. اب یہاں ایک پارٹی ڈسپلن تھا, حضور اللہ کے نبی بھی تھے, رسول بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے, سپہ سالار بھی تھے. اب ان کے خلاف جو ہے چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں, یہ خامخواہ کیا کر رہے ہیں, بس تبلیغ کے ذریعے سے کرتے رہیں. گڑ دے کے مارا جا سکتا ہو تو خامخواہ کسی کو زہر دینا ہے, یہ خامخواہ جس میں جان اور مال کا خطرہ آتا ہے. تو اس لیے انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش شروع کی. ان سے کہا گیا یہ کیا فساد مچا رہے ہو, فساد کیا ہے, جماعت کے اندر فساد, اس جماعت کے اندر تم جو ہے اب حلقے پیدا کر رہے ہو, اور اب یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ امیر کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہو, یہ فساد ہے. ان کا نہیں, ہم تو در حقیقت اصلاح کرنے والے, ہم کہتے ہیں کہ تم کیوں قریش سے ٹکرا رہے ہو, فساد تو تم پیدا کر رہے ہو, ہم تو نہیں کر رہے. لیکن وہ کہا کہ اصل میں مفسد یہی ہے, اس لیے کہ وہ تو اس بڑے فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا اب, شرک کے خاتمے کے لیے اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ حضور کے لیے فرمایا ہے قرآن میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ,
کسی اور نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے. بھیجا ہی اس لیے تاکہ اس دین حق کو نافذ کرے اور غالب کرے. لہٰذا آپ کو تو یہ کام کرنا ہی کرنا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے جب کہا گیا، ان سے کہا گیا آمنوا کما آمن الناس، مت دیکھو دوسرے لوگوں کو، دیکھو وہ ایمان لائے. یہ دیکھو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، فلاں ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، علی ہیں، حمزہ ہیں، ہاں تم بھی ایسے ہی ایمان. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، انہیں اپنے مفاد کی فکر ہی نہیں، نہ یہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، جسے ہم کہیں گے فینیٹکس. یہ تو فینیٹکس ہیں، پاگل ہیں. انہیں اپنے مفادات کی اور اپنی مصلحتوں کا فکر. ہم تو ایسے بیوقوف نہیں ہیں. یہ ہے سارا پس منظر اس کا کہ یہ منافقین تھے. اور منافقین میں بھی ایک خاص بات نوٹ کریں گے کہ وہاں ایمفیسس کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. رسول کا ذکر نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا تھا؟ رسول کی اطاعت ان کو بڑی شاخ تھی. اور بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ابھی قرآن میں تو حکم آئی نہیں، اور انہوں نے پہلے شروع کر دی چھیڑ چھاڑ. پھر سورہ محمد نازل ہوئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ پورا قتال کا حکم آ گیا ہے. اب وہ لاجواب ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال اپنے جس کو آپ کہتے ہیں ڈریگنگ دی فیٹ، کہ وہ اب اس معاملے میں آگے نکلنے کو آنے کو تیار نہیں تھے، پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے. یہ وہ طبقہ تھا. جب تک کہ آپ حضور کی سیرت کو ایک ڈائنامک اور انقلابی انداز میں نہیں سمجھیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک چلتے چلتے میں ایک آپ کو میں سوال پوچھوں گا، حالانکہ میں نے کہا تھا لاسٹ کویسچن، کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مسلمانوں کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کا ہی نہیں پتا، نہ ہم پتہ کرتے ہیں، بس سینہ بسینہ جو کہاوتیں ہماری چلی آ رہی ہوتی ہیں ان پہ ہمارا پورا ایمان بیسڈ ہے، خود ہم تحقیق نہیں کرتے، خود قرآن مجید کو پڑھتے نہیں، تفاسیر کو نہیں کھولتے، اور یہ کمی ہے بڑی ہم سے سیریس. آپ کی اس بات سے 100% اتفاق ہے. میں نے اپنی زندگی کے 50 برس اسی کام میں لگائے کہ قرآن پڑھوں اور پڑھاؤں، سیکھوں اور سکھاؤں، سمجھوں اور سمجھاؤں. خاص طور پر ایجوکیٹڈ لوگ، ڈاکٹرز ہیں، MBBS ہیں، PhDs ہیں، انجینئرس ہیں، کم سے کم 100 ایسے نوجوان تیار کر چکا ہوں، ہائیلی کوالیفائڈ، جو میری ہی طرح درس قرآن اب دے رہے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی اس کام میں لگائی. لیکن پھر یہ کہ میں نے اس کے بعد اب صرف ایک علمی بات نہیں ہے، یہ ایک اکیڈمک چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کی دعوت اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت قائم کی ہے تنظیم اسلامی کے نام سے، بیعت کی بنیاد پر قائم کی ہے، جو آج کی دنیا میں بہت ہی لوگوں کے لیے حیرت انگیز بات ہے. آپ کے پرنانا نے بیعت کی تھی مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاتھ پر، بیعت کی بنیاد پر حزب اللہ بنی 1913 میں. لیکن اس کے بعد تو معاملہ غلط. مولانا مودودی نے جماعت بنائی، بیعت کا معاملہ نہیں کیا. ہم نے بنائی ہے بیعت کی بنیاد پر ہے، اور بیعت بھی ایک حدیث صحیح، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی الا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق انما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پہ جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے نوبارد کو ہم پر امیر بیعت تو بیعت ہے نا، بیعت میں تو کوئی کویسچنز نہیں ہوتے. اور یہ البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، رائے ضرور دیں گے. اور اس وجہ سے خامخواہی بات پہ لوگ ہنسی پڑیں گے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا. نہیں، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، بات اپنی حق کہہ دینی ہے لیکن فیصلہ امیر کا ہو. یہ بیعت ہے جس پر کہ ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ نے مختلف سوالوں کے جوابات دیے، اور میں آپ کا بالخصوص اس وجہ سے شکر گزار ہوں کیونکہ ہمارے بڑے اچھے نامور علماء جو ہیں سیاست کے اوپر بات کرنا پریفر کرتے ہیں، مذہب کے اوپر بات کرنا پریفر نہیں کرتے. اور جب ہم مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہماری اپنی جستجو ہوتی ہے، ہمارا جو شوق علم ہے وہ جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں سختی سے مائل کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے. خدا نہ خواستہ اس کا مقصد گستاخی نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ آپ سمجھیے گا. میں چلتے چلتے اپنے ناظرین کو ایک بات کہوں کہ جیسے میں نے سورہ غاشیہ کی ایک آیت کی میں ایک انٹرپریٹیشن ڈاکٹر صاحب کو دے رہا تھا، تو ایک حدیث نبوی ہے، میں اس کی اکثر لوگوں کو بات بتاتا ہوں اپنے دوستوں کو، کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، علم کی جستجو اس کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. تو the way I look at it وہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت مکے میں تھے یا مدینے میں اس وقت تشریف رکھتے تھے جب یہ حدیث آئی، تو چائنا کیوں جائیں جبکہ ساری دنیا ساری کائنات کا علم جو ہے وہ عرب کے اندر ہے، تو چائنا کیوں جائیں؟ بات یہ ہے کہ ایک تشبیہ تھی کہ آپ چائنا جا رہے ہیں، پہلے آپ ایک ریگستان کراس کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ ایک سمندر کراس کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک ماؤنٹ ایوریسٹ آپ کراس کر رہے ہیں،
تو دنیا میں 3 سب سے بڑے آبسٹیکلز ہیں، اگر وہ آگے پیچھے کھڑے ہیں تب بھی ہوں، سائڈ بائی سائڈ، تب بھی آپ علم کے حصول کے لیے جائیں. تھوڑی سی غلطی ہے، سمندر بیچ میں کوئی نہیں آتا تھا. جی سمندر بیچ میں کوئی عربین سی ہے نا. عربین سی نہیں. آپ اگر عرب سے چلیں گے تو سارا خشکی کا راستہ ہے. ایک تو آپ کا میپ ہر جگہ کے پڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے میپ سے چلیں گے جی ہم انشاءاللہ، اپنے میپ سے نہیں جا سکتے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. ڈاکٹر اسرار احمد آج ہمارے درمیان تھے. انٹل ٹمارو.